پیسے اور دولت کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات انسان کی زندگی میں تمام تر مسائل اسی دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان ذہنی طور پہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان ایک ایک پیسے کے لیے محتاج ہو جائے۔ جس انسان کے پاس پیسے نہ ہو اسے ایک ایک پائی کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر اہم ہے۔ انسان جب اچھا وقت ہوتا ہے تب اس پیسے کی ویلیو کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن جیسے ہی برا وقت آتا ہے تو انسان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ پیسہ کس قدر ضروری ہے۔ ایک بھائی کا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں، اس کی آپ بیتی ہے۔ اس عمل کے بارے میں بتانے سے قبل یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میرے حالات اس قدر بدتر ہو چکے تھے جب میں آپ کے چینل پہ آیا، آپ سے رابطہ کیا، کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس سفر کرنے کے لیے بھی ٹکٹ کے پیسے نہ تھے۔ میں جس حال میں بھی رہا، وقت اچھا بھی آیا برا بھی آیا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ دولت حاصل کرنے کا مجرب عمل ملا، اور اللہ نے ایسا فضل کیا، ایسا کرم کیا کہ میرے پاس دولت آنا ایسے شروع ہوئی جیسے کوئی غیب سے میرے پاس خزانے رکھ کے چلا جاتا ہو۔ میں ان حالات سے بھی گزرا ہوں پیر قریشی صاحب۔ جب میں کسی دوست یا عزیز سے پیسے مانگنے کے لیے جاتا اور وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے تو وہ انکار کر دیتا، تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری حالت کیا ہوتی۔ ان تمام معاملات میں میری بیوی نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ہر حال میں میرا ساتھ دیتی رہی اور میری حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ جب بھی ہمت ہارنے لگتا وہ مجھے حوصلہ دے دیتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس گھر میں راشن کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو سڑکوں پہ گلیوں میں مانگنے والے گداگر سے بھی کم سمجھا کہ اس کے پاس بھی شاید مجھ سے زیادہ پیسہ ہو، لیکن میری جیب بالکل خالی تھی۔ ایک تعویذ میں نے اس سے قبل اپنے پرس میں رکھا ہوا تھا جو کسی نے دیا تھا کہ یہ برکت کے لیے بے حد بہترین اور مجرب ہے۔ اسے میں نے اپنے پرس سے اب نکال دیا تھا کیونکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ آپ کے چینل پہ ایک دن میں نے مختلف عملیات دیکھے، وہاں سے آپ کا نمبر لیا اور الحمدللہ میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ آپ نے ایک عمل بتایا کہ اپنا پرس بالکل خالی کر دینا ہے، کوئی پیسہ کچھ نہیں اس میں ہونا چاہیے، صرف ایک سکہ ہو کوئی بھی کسی بھی کرنسی کا۔ اس کے بعد اس پہ روزانہ آپ نے جو سکرین پہ آپ کو وظیفہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، یا جمیل و یا اللہ یا قریب یا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، یہ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنا ہے روزانہ، جیسے جیسے، اور پرس پہ اس وقت آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ میں نے بالکل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے دن پڑھا تو الحمدللہ میرے حالات تھوڑے سے بدلے۔ اس پرس میں نہ جانے کہاں سے برکت پڑی کہ پیسے آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے بڑی جو ہے وہ یہ مجھے انتباہ کیا تھا اس بات سے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ جب غیب سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے، اگر کوئی انسان ذکر کر دے تو وہ اثر کھو بیٹھتا عمل۔ میں نے کسی سے ذکر نہ کیا، میں عمل متواتر کرتا رہا کیونکہ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ اس عمل میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے جس کی بدولت میرے حالات ایک دم سے اس حد تک بدلنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں میں ایک ایک پائی کو محتاج تھا، ایک ایک
آنے کو، ایک ایک سکے کو محتاج تھا، وہاں میرے حالات اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایسے بدلے کہ اچھا وقت آتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہ چلا، مجھے یہ اندازہ ہی نہ رہا کہ کبھی میرے حالات برے تھے۔ میں نے اچھی گاڑی بھی رکھی، اور ایک نہیں، اللہ کے فضل سے میں نے 3 گاڑیاں رکھی۔ کبھی میں ایک گاڑی پہ سفر کرتا، کبھی میں دوسری گاڑی پہ سفر کرتا، اور کبھی تیسری پہ۔ اب وہ حالات میں کبھی یاد کرتا کہ جب میرے پاس سفر کرنے کے لیے چند سکے بھی موجود نہ تھے، تو میں اس وقت کو اور آج کے وقت کو دیکھ کے ایک دفعہ حیران ہو جاتا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے آپ سے ملوایا، اور آپ نے ایک ایسا عمل دیا جس نے میرے حالات بدل کے رکھ دیے۔ میں نے اچھا گھر بھی خریدا، لیکن اس پرس کو، اس بٹوے کو میں نے کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ایک جگہ پیر قریشی صاحب میں غلطی کر گیا کہ ایک دن میں نے اپنے ایک دوست کو پریشان حال دیکھا جو مالی طور پہ بے حد پریشان تھا۔ میں نے سارا قصہ اپنا اسے بیان کیا کہ وہ بھی ایسا کرے، مجھے اس وظیفے سے فائدہ ملا ہے۔ تو اس دن کے بعد میرے حالات برے تو نہیں ہوئے، لیکن مجھے مزید پیسہ آنا ختم ہو گیا، جیسے کسی کام پہ بندش لگ گئی ہو۔ تو میں اسی حوالے سے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ بندش ہٹ جائے۔ تو اس عمل کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو ایک تسبیح پڑھا جاتا ہے۔ جب پیسہ آنا شروع ہو جائے تو کسی سے ذکر نہیں کیا جاتا، ذکر کیا جائے تو پھر وہ اثر جاتا رہتا ہے، اور دوبارہ اگر یہ بندش ختم بھی کر دی جائے تو وہ اثر نہیں رہتا، لیکن بندش ہٹ جاتی ہے، برکت ضرور پڑ جاتی ہے، لیکن وہ حساب نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو دینا بھی چاہے تو اپنی مثال نہ دیں کہ میں نے یہ کیا تو مجھے پیسہ ایسے آیا۔ ویسے کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ فلاں یہ عمل کرے، اس سے فائدہ ملے گا، لیکن اپنا بتانا کہ مجھے اس سے فائدہ مل رہا ہے، مجھے غیب سے دولت ملتی ہے تو میرے حالات بدلتے ہیں، اس طرح فائدہ نہیں ملتا، بلکہ معاملات رک جاتے ہیں۔ تو بھائی کو بھی یہی کہوں گا، یہ ایک تسبیح پڑھا جاتا ہے روزانہ، بندش لگ جائے تو اس کے ساتھ یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یہ 300 بار پڑھا جاتا ہے، اور اسی پرس پہ پھونک ماری جاتی ہے۔ بہت خاص عمل ہے، ناپاکی میں بہنے نہ کریں۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور گھنٹی کے نشان